پاکستان تحریک انصاف کو آج ایک ہی دن میں 2 جھٹکے لگے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ آفتاب سلطان کا نام جو ہے وہ فائنل نہیں ہوگا۔ نیب نے شہزاد اکبر کے اثاثہ ریکوری یونٹ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، لیکن صرف ایک یہ جھٹکا نہیں ہے، ایک اور جھٹکا بھی ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ایک جھٹکا لگا ہے۔ جو اس قسم کی حرکت کا سوچے گا وہ پھر بنی گالا اور اسلام آباد بھی نہیں آ سکے گا، لیکن کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے، کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، ایک رائے آپ سے سب سے پہلے میں اس ویلاگ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد میں آگے جاؤں گا۔ ہمیں کئی لوگوں کے مختلف فیڈ بیکس آتے ہیں اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر ان فیڈ بیکس کو ہم پڑھیں بھی۔ ہمیں چند لوگوں نے یہ فیڈ بیکس دیے کہ جناب آپ کا ویلاگ جو ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے، 15 منٹ 16 منٹ 17 منٹ کا ویلاگ بہت لمبا ہوتا ہے۔ چند لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے خیال میں بالکل ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، میرے خیال میں اپروپریٹ ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں یہ تقریباً 10 منٹ کا ہونا چاہیے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب آپ 16 منٹ کا ویلاگ بنانے کے بجائے آپ 2 ویلاگ بنا لیں، 8-9 منٹ کے 2 ویلاگ ہمیں بنا کے دے دیں، رادر دین کہ آپ ایک ویلاگ 16 منٹ کا بنائیں۔ تو برائے مہربانی آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیجیے گا تاکہ ہمیں بھی ذرا آپ کی رائے جو ہے وہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب ذرا خبروں کے اوپر آتے ہیں۔ میں اس مرتبہ کوشش کرتا ہوں کہ ویلاگ ذرا ایک چھوٹا بنائیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنا کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اچھا جی، سب سے پہلے سر سے لے کے پاؤں نہیں، نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ نئے نیب چیئرمین جناب وہ تعینات ہو گئے ہیں۔ بڑی دیر سے یہ کرسی جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی تھی، اب الٹیمیٹلی جا کے وہ کرسی جو ہے وہ فل ہو گئی ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کے سابق چیئرمین آفتاب سلطان صاحب جو ہیں ان کو آج تعینات کر دیا گیا ہے۔ اچھا، آفتاب سلطان صاحب جو ہیں یہ جو تعیناتی ہے، میں ان کے بیک گراؤنڈ میں تو تھوڑی دیر کے بعد میں جاؤں گا، لیکن اس سے یہ کلیئر کٹ یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ نون لیگ کی مرضی سے ہوا ہے۔ اس کرسی کے اوپر تعیناتی کے حوالے سے جو پہلے بھی جاوید اقبال صاحب جب تعینات ہوئے تھے تو وہ تعینات اس وقت بھی وہ نون لیگ کے دور میں ہوئے تھے، اور اس میں اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا جاوید اقبال صاحب کے اس میں۔ تو جاوید اقبال صاحب نے سر سے لے کے پاؤں تک اپنا ٹینیور جس طرح ختم کیا اور جتنی کنٹروورسیز آئیں اور اس کے بعد جتنی ان کے اوپر تنقید ہوئی، نیب نیازی گٹھ جوڑ کے الزامات لگے اور وہ سب کچھ ہوا، تو نون لیگ جو ہے وہ کافی زیادہ اس سے زخم کھائی ہوئی تھی۔ اور اس مرتبہ بھی جب نیب چیئرمین کی تعیناتی ہونی تھی تو بہت سے نام جو ہے وہ زیر گردش آئے، بہت ڈسکشنز ہوئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کوشش کی گئی کہ ان کو تعینات کیا جائے، مطلب ان کے کسی ریپرزینٹیٹیو کو جو ہے تعینات، جسٹس مقبول باقر کا نام بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں لیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ ان کو تعینات کیا جائے، لیکن آفتاب سلطان صاحب کا نام جو ہے وہ نون لیگ نے ریفر کیا۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ نون لیگ کے سرکلز میں ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، وہ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں نون لیگ کے سرکلز کے۔ لیکن جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو میں آپ کو ایک سورس سے یہ خبر کنفرم کر کے بتا سکتا ہوں کہ ان کے قریبی لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ آفتاب سلطان کا نام جو ہے وہ فائنل نہیں ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ آج یہ نام جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے۔ آفتاب سلطان صاحب کا تعلق جو ہے وہ پولیس سروس پاکستان سے تھا، جب وہ بیوروکریٹ تھے اور گریڈ 22 کے وہ افسر تھے۔ پولیس کے اعلیٰ عہدوں پہ وہ تعینات رہے ہیں، آئی بی کے ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے جو ہے وہ آج اس کی باقاعدہ ان کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جو ہیں وہ آئی بی کے اندر جو ہیں وہ اس کے سربراہ رہے ہیں۔ 2002 میں پرویز مشرف کے دور میں جو ہے آفتاب سلطان کو ڈی آئی جی سرگودا تعینات کیا گیا تھا، لیکن اسی دور میں حکومت نے انہیں معطل بھی کیا تھا۔ تو 2013 کے عام انتخابات کے دوران جو ہے آفتاب سلطان آئی جی پنجاب اس وقت تعینات تھے۔ ان کے اوپر نیب کی ایک انکوائری بھی ہو رہی تھی 35 گاڑیوں کے حوالے سے۔ 35 گاڑیاں کوئی گاڑیاں تھیں جو بیسکلی ان کی اپروول سے جو ہے وہ شفٹ ہوئی تھی اور وہ پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں، اس حوالے سے بھی ایک انکوائری ہو رہی تھی۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے کئی آفیسرز جو ان کے قریبی تھے ان سے بھی جو ہے وہ پچھلے دور میں عمران خان صاحب کے دور کے اندر بڑی اسٹرکٹ قسم کی جو ہے وہ انکوائریاں وغیرہ ہوئیں، یہاں تک کہ چند لوگ جو پاکستان میں نہیں تھے ایکچولی لنڈن گئے ہوئے تھے، ان کو لنڈن تک میں جو ہے وہ اپروچ کیا گیا۔ میں بالکل یہ اس خبر کی تصدیق کر سکتا ہوں۔ خیر اینی ویز، اب وہی آفتاب سلطان جو ہیں وہ چیئرمین نیب کے طور پہ سامنے آ گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جی، پاکستان تحریک انصاف کو آج ایک ہی دن میں 2 جھٹکے لگے ہیں۔ میں اس کی تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور وہ جھٹکے کس طرح لگے ہیں اس کی بھی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن
پنجاب کی ذرا نمبر گیم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں. پنجاب میں مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ایک جھٹکا لگا ہے, اور عظما زعیم قادری صاحبہ, جو بیسکلی زعیم قادری صاحب جو ایک زمانے میں مسلم لیگ نون کے رہنما ہوا کرتے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے زعیم قادری صاحب نے شہباز شریف صاحب سے ناراضگی ہوئی, اور اس کے بعد 2018 کے انتخابات سے پہلے یہ مسلم لیگ نون سے الگ ہو گئے تھے, اور حلقہ NA 133 سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا ایک آزاد حیثیت میں, اور تقریباً 1900 ووٹ حاصل کیے تھے بطور ایک آزاد امیدوار. لیکن نون لیگ کے ساتھ یہ خواجہ سعد رفیق کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں, ان کے بڑے اچھے دوست ہیں, اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ نون لیگ کے اندر جو ہے وہ دوبارہ بھی انٹری کی کوشش کرتے رہے, لیکن وہ معاملات حل ہو نہیں سکے. لیکن ان کی جو اہلیاں تھیں, چونکہ 2018 کے جب الیکشنز کے اندر جب وہ الیکشن کمیشن میں لسٹ جمع کروانی ہوتی ہے تو اس میں ان کی اہلیہ کا نام آلریڈی تھا, تو اس وجہ سے جب وہ الیکشنز ہو گئے تو ان کی اہلیہ جو ہیں وہ تو MPA بن گئیں, لیکن زعیم قادری صاحب نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا تو وہ اس میں منتخب نہیں ہو سکے تھے. تو ان کی اہلیہ کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑی سخت بیمار ہیں اور کرونا کی پیشنٹ ہیں وہ, اور جس کی وجہ سے کل وہ شاید ووٹ ڈالنے نہیں آ سکتی. لیکن معاملہ ہے کیا, اور اس کے بعد چونکہ وہ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ووٹ ڈالنے نہیں آ سکتی, اور مجھے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب الیکشن ہوا تھا CM کا تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ عظما زعیم قادری صاحبہ وہ اس وقت بھی ووٹ ڈالنے نہیں آئی تھی, اور بتایا جاتا ہے کہ اس وقت لنڈن گئی ہوئی تھی غالباً وہ. تو اس کے ساتھ ہی ظاہری بات ہے کیونکہ ماحول بڑا ٹینس بنا ہوا ہے اس وقت, تو ہر جگہ اس وقت شہمگوئیاں شروع ہو گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زعیم قادری صاحب پاکستان تحریک انصاف میں جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی جو اہلیہ ہیں وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آ رہی. تو زعیم قادری صاحب ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, میرے خیال میں ڈائریکٹلی انہی سے ہم یہ پوچھتے ہیں. زعیم قادری صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ خبریں سر بڑی گردش کر رہی ہیں, ایک تو سب سے پہلے اپنی اہلیہ کے بارے میں بتائیے گا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے, کیا یہ حقیقت وہ کل ووٹ ڈالیں گی یا نہیں ڈالیں گی, اور دوسرا ظاہری بات ہے مارکیٹ کے اندر اس وقت یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کہیں آپ پاکستان تحریک انصاف یا کاف لیگ میں جانے والے ہیں, تو ذرا دونوں چیزوں کی ذرا تفصیل سے ذرا ایکسپلینیشن ایک دے دیجیے گا. دیکھیے منصور صاحب, یہ تو بڑی سمپل بات ہے, میں بڑا چھوٹا سا جواب دیتا ہوں. ایک تو میری بیگم جو ہے وہ پرسوں سے بہت شدید کورونا میں مبتلا ہے, اور 102 کے قریب ان کو بخار ہے. میں بھی کورونا میں مبتلا ہوں, میرے بیٹے کو بھی کورونا ہے. جہاں تک یہ بکواس ہے یہ تو چلتی رہتی ہے نا سر, لوگ بات کرتے رہتے ہیں. میں تو ایک چھوٹا آدمی ہوں, لوگوں نے بہت بہت بڑے الزامات لوگوں پہ لگائے ہوئے ہیں, اور آج کل سیاست کا نام ہی الزامات کا رہ گئی ہے, یہ کچھ اور ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے بھائی, میں پہلے بھی آپ کی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بات تب طے ہوگی, یہ بات اب مجھ سے سوال ہو سکتا ہے جب میں PTI یا کاف لیگ میں جا کر جوائننگ دوں. جس دن میں جوائننگ دوں گا کسی بھی ان دو پولیٹیکل پارٹیز میں, اس دن یہ بات ہر بندے کا حق ہے کہ وہ آئے اور میرا گریبان پکڑے اور مجھے یہ کہے کہ تم نے یہ چوری بھی کی تھی اور تم نے یہ بدعہدی بھی کی تھی. اب ان کی طبیعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو ضرور ووٹ دیں گی, اگر وہ بخار میں اور کورونا میں مبتلا ہوئی اور وہ نہ جا سکی تو پھر مجھے اگر یہ تو لٹمس ٹیسٹ ہے نا منصور صاحب, کہ میں جب PTI میں یا کاف لیگ میں جاؤں گا تو پھر یہ بات پتہ لگے گی کہ ہاں واقعتاً میں نے یہ کام کیا ہے. تو میں جس دن جاؤں گا اس دن آپ کو بھی میں یہ حق دیتا ہوں ایز این پبلک پرسن اینڈ ایز این اینکر کہ آپ میرا گریبان پکڑیں اور آپ مجھ پہ ہر الزام جو آپ کو پسند ہے وہ لگائیں, اور میں اس کو قبول کروں گا. تو ناظرین, یہ آپ نے زعیم قادری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, میرے خیال میں انہوں نے کافی حد تک بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ سچویشن کیا ہے. انہوں نے کہا جی اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہ ضرور جائیں گی ووٹ ڈالنے کے لیے, ان کی جو اہلیہ ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر میں پاکستان تحریک انصاف میں جاؤں تو پھر اس دن میرا گریبان پکڑ لیجیے گا. تو اللہ نہ کرے کیوں کہ کوئی کسی کا گریبان پکڑے, زعیم قادری صاحب کریں اپنی سیاست, انہوں نے جس طرح بھی کرنی ہے. اچھا جی, اب ذرا دیگر خبروں کے اوپر آ جائیں. ایک خبر تو جناب وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک جھٹکا آج جو لگا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے لگا ہے, اور معاملہ تھا PP7 راولپنڈی کا. یہ وہی حلقہ ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ 49 ووٹوں سے یہ الیکشن ہار گئے تھے, اور اس کے بعد اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کافی ٹسل سٹارٹ ہو گئی تھی. تو اس کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انہوں نے درخواست دی. پہلے انہوں نے جا کے کورٹ میں درخواست دی کہ جی دوبارہ گنتی نہیں ہو رہی, دوبارہ گنتی الیکشن کمیشن نہیں کر رہا. اس کے بعد انہوں نے کورٹ نے ان کو کہا کہ جی آپ الیکشن کمیشن میں جا کے درخواست دیں, الیکشن کمیشن میں جا کے بات کریں. پھر انہوں نے الیکشن کمیشن میں جا کے درخواست جمع کروائی, تو الیکشن کمیشن نے آج یہ فیصلہ دیا ہے کہ جناب آپ ہمیں کوئی بیسس تو بتائیں کہ کیا وجہ ہے, مطلب کوئی آپ نے دھاندلی دیکھی ہے, کیا ہوا ہے.
جس کے بعد جو ہے وہ ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا. اور مسترد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے جو ایم پی اے وہاں سے الیکٹ ہوئے ہوئے ان کا نوٹیفیکیشن بھی, جب تک یہ ویلاگ جاری ہو رہا ہے ابھی تک تو نہیں ہوا لیکن ہو جائے گا. اچھا, آج پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز نے اور جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے جا کے حلف لے لیے ہیں, اپنے ایم پی ایز کے حلف جو ہیں انہوں نے لے لیے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کے لوگوں نے جو ہیں وہ حلف نہیں لیے ہیں. تو میں نے جب پتہ کیا تو مجھے پتہ لگا جی کل یہ لوگ جب جائیں گے وہاں پہ اسمبلی میں تو پھر یہ لوگ جا کے مسلم لیگ نون کے دیگر لوگوں کے ساتھ جا کے وہاں پہ حلف لیں گے. لیکن جو درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ آج ریجیکٹ کر دی گئی. لیکن صرف ایک یہ جھٹکا نہیں ہے, ایک اور جھٹکا بھی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو لگا ہے, اور وہ جھٹکا یہ ہے کہ یہ لوگ پہنچے تھے آج توہین عدالت کے معاملے کے اوپر. سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچے تھے کہ جناب رانا ثناء اللہ نے جناب توہین عدالت کی ہے, اور اس میں فیصل چودھری صاحب جو فواد چودھری صاحب کے بھائی بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں, وہ مل کے وہاں پہ پہنچے تھے. اور معاملہ یہ تھا کہ جی دیکھیں رانا ثناء اللہ جو ہے وہ انہوں نے توہین عدالت کر دی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 5 بندے اگر ادھر ادھر ہو گئے تو کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے وہ جو ایفیڈیوٹس میں نے کل آپ کو اپنے ایک ویلاگ میں دکھائے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے, کہ جناب راہیلہ صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی ایم پی ہیں ان کی کالیں آئی ہوئی ہے, اور ان کی کال کا وہ اسکرین شاٹ بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا, یہ جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, کہ انہوں نے جناب ہمیں پیسوں کی آفر کی اور انہوں نے طاولہ تارڑ سے جو ہے ہماری بات کرائی ہے. تو اس معاملے کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. عدالت نے اس معاملے کو جو ہے وہ اب مؤخر کر دیا ہے, مطلب اس کے اوپر بھی کوئی آرڈر شارڈر جو ہے وہ آج کورٹ کی جانب سے نہیں آیا ہے. تو یہ کوشش تو کر رہے تھے کہ اس سلسلے میں کوئی سپریم کورٹ جو ہے کوئی احکامات جاری کر دے, لیکن یہ کوئی احکامات جو ہیں وہ جاری نہیں کیے گئے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ بات اس ساری چیز سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ کل یا پرسوں غالباً پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما نے کوئی بیان وغیرہ دیا کہ جناب رانا ثناء اللہ کا پنجاب میں داخلہ جو ہے وہ ہم بند کر دیں گے اور ان کو پنجاب میں مانے نہیں دیں گے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ جو اس قسم کی حرکت کا سوچے گا وہ پھر بنی گالا اور اسلام آباد بھی نہیں آ سکے گا. سو میرا خیال میں دونوں سائڈز کو جو ہے وہ اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے. یہ جو کوئی بھی صوبہ یا کوئی بھی شہر جو ہے وہ معذرت کے ساتھ pardon me for my words, لیکن کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے, کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے. یہ تمام پاکستانیوں کا ملک ہے, چاہے وہ عمران خان ہو چاہے رانا ثناء اللہ ہوں. میرا خیال میں وہ پورے پاکستان میں کسی بھی شہر میں کسی بھی علاقے میں جا سکتے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے. کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ رانا ثناء اللہ کو پنجاب آنے سے روکنا چاہیے, نہ عمران خان کو بنی گالا یا اسلام آباد جانے سے روکنا چاہیے. یہ میرے خیال میں بیوقوفی ہے. یہ اس قسم کے بیانات دینا بھی جو ہے وہ کافی حد تک بڑی بیوقوفی ہے, اور ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب وہ شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے ہے کہ نیب نے شہزاد اکبر کے اثاثہ ریکوری یونٹ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا. ایسٹ ریکوری یونٹ جس کی بڑی شہزاد اکبر صاحب بار بار اس کے اوپر کافی ترویج کرتے تھے, پریس کانفرنسز وغیرہ کرتے تھے, تو نیب نے جو ہے وہ اس کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا. نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ ادارے نے باضابطہ طور پر وزیر اعظم آفس سے رجوع کر لیا ہے اور شہزاد اکبر کے دفتر سے تمام متعلقہ ریکارڈ کی نقول فراہم کرنے کی درخواست کی ہے. وزیر اعظم آفس کو بھیجے گئے خط کے مطابق نوٹ ٹو دی پرائم منسٹر کی نقل فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے جو دسمبر 2019 میں بھیجی گئی تھی, جس میں 2 پاکستانی شہریوں احمد اور مبشرہ کے جرائم سے حاصل ہونے والی رقم سرنڈر کر کے برطانیہ سے پاکستان بھیجنے کی بات کی گئی تھی. تو نیب کی جانب سے جو تفصیلات مانگی گئی ہیں ان میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ مذکورہ حوالہ 2 پاکستانی شہریوں کے حوالے سے کی گئی مکمل خط و کتابت, ان افراد کے غیر قانونی انداز سے کمائی گئی رقم اور اس رقم کی پاکستان منتقلی کی تفصیلات جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ سارا بیسکلی وہی معاملہ ہے ملک ریاض والا, جس سلسلے میں بیسکلی ایسٹ ریکوری یونٹ نے کیا کیا ہے, کس قسم کی ڈیلیں کی ہیں, وہ پیسہ کس طرح آیا, وہ پیسہ کس طرح ٹرانسفر ہو گیا. اس سلسلے میں نیب جو ہے باقاعدہ طور پر تحقیقات کا آغاز کرنے لگا. اور جس طرح ہم نے سب سے پہلے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ آفتاب سلطان صاحب جو ہیں وہ اب نیب کے نئے چیئرمین آ گئے ہیں, تو وہ اب ظاہری بات ہے اس چیز کو جب پرسو کریں گے تو پھر ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کی جڑ تک ضرور جائیں گے. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.